پورے کراچی میں سب سے زیادہ اس کا اچھا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے بلوچ، سمجھے، رزق کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بہت ہی تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ بلوچ آدمی آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، غضب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے۔ تو عبدالرحیم تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اسے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے۔ پھر گئے بنوری ٹاؤن میں، انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے۔ کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی مشرک بن جائے، ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے، سمجھ رہی میں، یہ کام نہیں کرتے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامع فاروقی میں، اس کے پاس جاؤ۔ میں متول پڑھا رہا تھا، یہ آگے سرخ گاڑی 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی، اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی، اس کے پاس 1-1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی۔ تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا واجب بلوچوں، سمجھے، کہیں گے بلوچی منگا بلوچوں، میں نوجوان میں درور وگان گمراہ بہ گئے، نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے، اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا، کوئی دیوبندی تیاری نہیں، وہ تکڑا تھا، غضب کا تکڑا تھا۔ میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ 3 دن کا اس کا جلسہ تھا۔ میں نے کوہستانی مولوی عبدالرحمن کو اٹھایا، کچھ اور، میں نے کہا لڑائی ہوگی، دیکھیں گے، میں مناظرہ کروں گا اس سے، دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کرو، پھر مناظرہ کریں گے۔ اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پھنسا رہا، تو میں ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے۔ اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے، اپنے مسلک کی بدنامی تو وہ کوہستانی مولوی عبدالرحمن کہہ رہا تھا استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائے میں مروں گا نہیں۔ اور واقعتاً یہاں جامعۃ الرشید کے جب گاڑی پہ بم سے اڑایا گیا تو 1-2 بندے مرے، باقی زخمی بے ہوش ہو گئے، اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں، اس کو وہ دوسروں کو اٹھا رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اپنے سر سے پورے بدن سے یہ کہ خون ہی خون ہے۔ کچا اچھا، کوہستانی تو کوہستانی ہے، سمجھے۔ تو حضرت کو میں نے اٹھایا، مولوی عبدالرحمن ہمارے شاگرد تھے، لمبے تھڑنگے کوہستانی کو، انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو، صرف اشارہ کرنا۔ تو ہم لوگ گئے وہاں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی، کتابیں میں نے اٹھائی، گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا رعب بٹھایا، ایسا رعب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے، اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں، یہ کرے وہ کرے، ادھر ادھر کر دیا بہانہ، یہ اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں۔ انہوں نے کہا کر لو، وڈیرا نے کہا، وڈیرا بریلوی تھا، کہا کر لو، اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے، کر لو۔ تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے، میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا۔ الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں، شپڑ خان زندہ آباد، شپڑ خان زندہ آباد، سمجھے بھائی جان، خوشی میں ہم لوگ۔ اس کے بعد اس کا فارم تھا، مرغی فارم تھا، یہ جب بھی آتا تھا 10-10 15-15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا، میں بھی کھاتا تھا، ہمسایوں کو بھی دیتا تھا، دوسرے اساتذہ کے گھر پہ۔ میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے، یہ بریلویوں کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب کا اپنے اس زمانے کا حالات بیان کر رہے ہیں اور اس مناظرے کا ذکر کیا جس میں ایک بریلوی عالم سے ان کا سامنا ہوا۔ یقیناً مناظرے کا جو اصول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو سامنے آپ کے مناظر مقابل ہے ان پر ایسا پریشر ڈالنا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو یہ بھی مناظرے کا ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک طریقہ ہے۔ بات یہ رہی کہ مناظرے کے فوائد کیا ہیں۔ محترم سامعین، دیکھا جائے مناظرے کے بظاہر آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ صحیح بھی یہی ہے کہ بے جا مسائل میں مناظرہ کرنا نقصان دہ ناجائز ہے، جس طرح جائز عدم جواز پر، لیکن کسی غلط مذہب کی طرف، عقیدے کی طرف لوٹنا وہ بھی غلط ہے۔
جس طرح کہ یہاں انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ بلوچ لوگ اس بریلوی عالم کی وجہ سے اپنے مذہب، اپنے عقائد سے پھیر کر بریلوی کی طرف جا رہے تھے، تو اس غرض سے مناظرہ کیا گیا۔ تو یہ مناظرہ کرنا صحیح بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ مولانا نے بتایا کہ لوگ خوش ہوئے، لوگوں کا جو اپنا ایک مکتبہ فکر سے تعلق تھا وہ اسی پر رہے، ان کو دوام ملا۔ جو دوسرا مقابل تھا، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، غلط نظریات پھیلا رہا تھا، اس کا دروازہ بند کر دیا، اس کی جو مشہوریت، شہرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یقیناً یہ کتنا بڑا ثواب کا عمل ہوا، جو سارا کا سارا مولانا منظور مینگل صاحب کے خاتے میں یہ لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔